اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ایجوکیشن از اے اسکیم ان پاکستان تو بہت سے لوگ مجھے غلط بولیں گے اور مائٹ بھی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے ڈس لائک بھی کریں گے، کیونکہ انہیں لگے گا میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کے بچوں کو غلط میسج دے رہا ہوں۔ پر نہیں، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے خود بھی ہائی ایجوکیشن پڑھی ہے، جیسے OA لیول اور آگے کی پڑھائی، پر پاکستان میں آپ کی ڈگریز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ اپنی آدھی لائف ان ڈگریز کو دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ڈگری لینے کے بعد سب سے پہلے آپ جاب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، جو آپ کو ہزاروں انٹرویوز کے بعد ملتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی خاص ورک ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اور جو جاب ملتی ہے وہ آپ کی ڈگری اور محنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ وہی ایوریج پاکستانی سیلری 30 سے 50 ہزار، جس سے اپنے خواب تو دور گھر کا خرچ بہت مشکل سے چلتا ہے۔ سکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز نے انہیں اپنا بزنس بنایا ہے۔ آج میں ان کی ڈارک ریئلٹی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور جو لوگ کامیاب ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو، سکلز اینڈ ورک ایکسپیرینس کہ کیسے وہ اس لوپ سے باہر آئیں۔ انفارمیٹیوز اپنی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم کرتا ہے۔ بل گیٹس، کو فاؤنڈر آف مائکروسافٹ، مارک زکربرگ، کو فاؤنڈر آف فیس بک، اینڈ رچرڈ برینسن، کو فاؤنڈر آف ورجن گروپ۔ پتہ ہے ان سب میں ایک بات کامن تھی، یہ خود کو ایک ایسے ٹریپ سے بچانے میں کامیاب رہے جس میں آج ہر ایک شخص خود اس میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اپنے گریڈز کے لیے ساری رات بکس پڑھ رہے ہوں گے، اٹینڈنس مینٹین کر رہے ہوں گے اور اسائنمنٹ پر اپنا دماغ خرچ کر رہے ہوں گے، صرف اسی لیے کہ جب آپ گریجویٹ ہو جائیں گے تو ایک اچھی جاب حاصل کر کے اپنا کریئر سیٹ کریں گے۔ پر اس کریئر کو بناتے ہوئے آپ کی باقی کی بھی ساری لائف گزر جاتی ہے، اور آپ کو اینڈ میں ملتا کیا؟ 80% پاکستان میں جو پرسنالٹی کے لوگ جو خود کا گھر 40 سے 50 سال کی عمر میں اچیو کرتے ہیں، جس میں انہیں خود رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ اگر میری بات پر یقین نہیں تو آئیں لوگوں کے منہ سے خود سنتے ہیں۔ آپ نے PhD کب کیا، کہاں سے کیا، کیوں جاب کیوں نہیں ہوئی آپ کو؟ سر میں ایکچولی میری PhD جو ہے میں نے ملیشیا سے کی ہے، کیمیکل انجینئرنگ میں کی ہے، اور 2017 میں میری PhD کمپلیٹ ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی میں یہاں پہ آئی، میں نے ویریس یونیورسٹیز میں اپلائی کیا، تو مجھے یہ جس چیز کا احساس ہوا بہت شدت سے، وہ یہ تھا کہ جیسے ہی ہم کسی یونیورسٹی میں جاتے تھے تو ایون وہ آپ کو بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں کہتے تھے کہ دے ریئلی ڈسکریج یو نا جاتا کہ آپ کو ہم نے شارٹ لسٹ کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی رسپانس نہیں آتا۔ اب بتائیں آپ لوگ، کیا اس نے بھی وہی پڑھائی نہیں کی ہوگی جو ہم نے کی ہے؟ سیم بکس اینڈ سیم کورسز۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، آپ کی گورنمنٹ بھی اس سسٹم کا حصہ ہے۔ الاؤنس پے کرتی ہے گورنمنٹ ہمیں، پے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، الٹا ہم سے ہر جاب ایڈورٹائزمنٹ کے بدلے یہ ہم سے ڈھیروں پیسے جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور ان کو صرف پیسے سے مطلب ہے، نہ کہ آپ کے فیوچر سے۔ جب آپ کئی انٹرویوز کے بعد ایک چھوٹی سی جاب کرنے پر راضی ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے شاید میں ان لکی تھا، میں نے محنت تو پوری کی تھی، اور اپنے خواب اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ پر سچ تو کچھ اور ہے جو آپ لوگوں سے آج تک چھپایا ہوا ہے۔ جس ایجوکیشن سسٹم کو ہم آج تک آنکھیں بند کر کے فالو کرتے آئے ہیں، وہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ آپ لوگوں کے غلام بنو، فیکٹری ورکرز اور مینیجرز بن کر رہ جاؤ، اپنی پوری لائف ان کمپنیز کو دینا جو اینڈ پر آپ کو چھوٹا سا انسینٹیو دے کر خوش کر دیتے ہیں، اینڈ سرپرائزنگلی آپ لوگ خوش ہو بھی جاتے ہیں۔ واو، سو پراؤڈ آف یو گائز۔ آپ لوگ اتنا پڑھ کر وائٹ کالر جاب تو کر لیتے ہو، پر کیا آپ نے خود کی لائف کسی چھوٹے بزنس انٹرپرینور سے کمپیئر کی ہے؟ نہیں۔ تو چلو آؤ میں کر دیتا ہوں۔ آپ ایک ٹھیلے والے سے اپنی انکم کمپیئر کر کے دیکھو، وہ ان پڑھ ہو کر آپ سے کئی زیادہ کما رہا ہوگا۔ اگر آپ لوگ 50 سے 70 ہزار کماتے ہوں گے تو وہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کماتا ہوگا، آپ سے ڈبل۔ آپ خود آج کل سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لوگوں نے اپنی جابز چھوڑ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ اپس لیے ہیں، جیسے فاسٹ فوڈ پوائنٹ، ای کامرس، کلودنگ ٹریڈ اور کئی طرح کے بزنسز، جس سے وہ خود آج اس لوپ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ سب پاگل ہے؟ پاگل تو آپ لوگوں کو بنایا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ایک ہیوج کیپٹل چاہیے، آپ اپنی سیلف اسٹیم نیڈ
नीड्स को देखो और मत सोचो लोग क्या कहेंगे। बाहर निकलो, फाइंड आउट योर सेल्फ, योर स्किल्स एंड वर्क ऑन इट। जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ, सारे कामयाब शख्स भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैप से खुद को निकालो। अब आते हैं कि एजुकेशन सेक्टर कैसे स्कैम कर रहा है। पहले तो इन्होंने इतनी ज्यादा फीसेस रखी हैं जिस पर माँ बाप फ्लेक्स करते हैं, हमारा बेटा फलाने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। साथ ही पेरेंट्स अपना बच्चा स्कूल पर डिपेंडेंट छोड़ देते हैं और स्कूल वाले हमें एक एजुकेशनल सिलेबस या लूप के अंदर फंसा देते हैं। सुबह उठो तो वही सिलेबस, दोपहर में भी वही और घर आकर एकेडमी में भी वही, फिर रात को रिवीजन में भी वही। आपकी जिंदगी इसी लूप के करीब 15 साल तक गुजरती है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करने लगो तो आपके मार्क्स गिरते हैं जिससे आपको पनिशमेंट मिलती है। आपके पेरेंट्स को यही लगता है स्कूल्स हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, पर इस दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है कि जैसे ही आप पास आउट हो तो आपका एक ही गोल हो, किसी तरह अच्छी जॉब मिल जाए। आपके स्टडी एरा में आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये सिस्टम इस पर्पस के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही यही था कि इंडस्ट्री को एक स्किलफुल एंड अफोर्डेबल वर्कर प्रोवाइड किया जाए। ये पूरा सिस्टम एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करें, जो अपने सुपीरियर की रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पे चेक मिलेगा। फिर चाहे वो काम उसे पसंद हो या ना हो, कोई नहीं चाहता आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो या मिलियनेयर बनो, बस वो यही चाहते हैं कि आप उनके अंडर रहो और उनके रूल्स को फॉलो करते रहो। आज के दौर में एजुकेशन सिर्फ एक स्कैम है। अगर वाकई ही ये लोग आपको कुछ सिखाना चाहते हैं तो इन्होंने अपनी फीसेस इतनी ज्यादा क्यों की हुई हैं? ये अपनी फीसेस ना के बराबर करे जिससे ये अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स और कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकें, और साथ ही आपको दुनिया में आजाद घूमने का तरीका सिखाएं। आज आप लोग अपने MBBS सेट एंट्री टेस्ट के लिए 2-2 साल जाया करते हैं। gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of the university is to be a foundation to fail, not a foundation to get ahead. पर खुद के पैशन के लिए रिस्क लेते हुए डरते हो। अभी भी वक्त है, बाहर निकलो, खुद को ढूंढो, पहचानो खुद को और अपने ख्वाब पूरे करने पर लग जाओ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर भरपूर प्यार दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इंफॉर्मेटिव्स आपसे इजाजत चाहता है। मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में।